تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایک نیا پروگرام آپ کے لیے لے کر حاضر ہیں. اس پروگرام میں کیا ہوگا اور ہمیں کیا بتایا جائے گا؟ اپنے اس پروگرام میں ہم کھانے پینے کی سنتیں اور آداب، لباس کی سنتیں اور آداب کے بجائے کردار کی سنتیں اور آداب پر بات کریں گے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چہرے پہ داڑھی بھی ہوتی ہے، لباس بھی سنتوں والا ہوتا ہے، گفتگو میں بھی سنتوں کی جھلک نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن کردار بعض اوقات سنتوں سے دور ہوتا ہے. اور اس بنا پر لوگ ایسے لوگوں سے دور بھی ہوتے ہیں کہ بظاہر سنتوں کے پیکر نظر آ رہے ہیں مگر اندر کردار میں وہ سنتیں نہیں ہیں. اور وہ کردار کی سنتیں کون سی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. مگر پہلے میں ان لوگوں سے بھی بات کر لوں جو تو لباس کی سنتوں پر بھی عمل نہیں کرتے، سراپے کی سنتوں پر بھی عمل نہیں کرتے اور کردار کی سنتوں پر بھی عمل نہیں ہے. اور بعض اوقات ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جناب سنت ہی تو ہے نا، فرض تو نہیں. سنت ایک ایسا کمال کا کام ہے کہ جو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ عنایت کا گویا حقدار بنا دیتا ہے. دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی ہیں اور قیامت کے دن وہ انعام ملے گا جو ہر مسلمان کے لیے ایک کمال کا انعام ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سنیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کانا معی فی الجنہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ اکبر. ناظرین ذرا غور تو کیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ جنت میں مل جائے اور کیا چاہیے ہمیں. اچھا ایک طرف سنت والا راستہ ہے جو جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لے جاتا ہے اور ایک راستہ سنت سے ہٹ کر چلنے والا ہے. اس کے بارے میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب غور کیجئے ایک طرف خود نبی پاک معاذ اللہ ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی محرومی ہے کہ انہیں دور فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہیں. جو سنت پر عمل نہیں کرتا وہ کدھر جائے گا؟ تو مبارک ہو ان لوگوں کو جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں. تو آج سے انشاءاللہ ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں جس کا نام یہی ہے کہ یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور ہم جانیں گے ہر پروگرام میں ایک سنت کو اور پھر اس سنت کو انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنی زندگی میں اپنی ذات میں امپلیمنٹیشن کریں. اب بات کرتے ہیں وہ کون سی سنتیں ہیں جن کا ہم نے اپنے اس پروگرام میں ذکر کرنا ہے. انشاءاللہ ہر پروگرام میں ایک سنت پر ذکر کریں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سچ بولنا بھی سنت ہے، وعدے پورے کرنا بھی سنت ہے، وقت پر قرض لوٹانا بھی سنت ہے، بچوں پر شفقت اور بڑوں سے پیار سے پیش آنا بھی سنت ہے، اپنی فیملی کا خیال رکھنا بھی سنت ہے، اپنی ازواج اپنی جو بچوں کی ماں ہے اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا بھی سنت ہے، مسکرانا بھی سنت ہے، پڑوسی کا خیال رکھنا بھی سنت ہے. سبحان اللہ. مسلمانوں کی مدد کرنا بھی سنت ہے، عاجزی کرنا بھی سنت ہے، سخاوت کرنا بھی سنت ہے. سبحان اللہ. وعدہ پورا کرنا بھی سنت ہے، غریبوں کی داد رسی کرنا بھی سنت ہے، چوپایوں پر جانوروں پر بھی شفقت کرنا سنت ہے، جانوروں کا خیال رکھنا بھی سنت ہے. سبحان اللہ. ایثار کرنا سنت ہے، سجدہ کرنا عبادتیں کرنا بھی سنت ہے، رات جاگ کر رب کی بارگاہ میں آہ و فغاں کرنا، التجائیں کرنا، دعائیں کرنا بھی سنت ہے. کیا ہم جانتے ہیں کہ حیا بھی سنت ہے؟ جی ہاں، بے حیائی سے بچنا ہے، حیا بھی سنت ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ خوف خدا یہ نبی پاک کا ایک شاندار انداز ہے؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی بات ہو رہی ہے تو پیارے آقا کی شفقت رحمت امت پر جو ہے
اس کا ذکر کریں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان مبارک عادتوں کا ذکر ہوگا، پیارے آقا کے ان اخلاق کریمہ کا ذکر ہوگا جس کو اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں کہ کردار میں ہمیں کیا تبدیلی لانی ہے، اپنے کردار کے اندر کس سنت کو ایڈ آن کرنا ہے، یہ ہمارے سلسلے کا موضوع ہوا کرے گا۔ آج ایک ایسی عظیم الشان سنت کا ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ، کہ اس پر عمل کرنے والے رب عز و جل کو کتنے پسند آتے ہیں۔ میری مراد ہے عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے، اور سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور انکساری کی تو کیا بات ہے۔ ضرور آپ کو کچھ خوبصورت واقعات بھی سنائیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بھی بتائیں گے، اور پھر ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ ہمارے اندر کیا یہ وصف موجود ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ تکبر کی طرف تو ہماری زندگی نہیں چلی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس بارے میں بات کریں گے، مگر سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک شاندار آیت کی آپ نے تلاوت سننی ہے۔ کمال کی آیت ہے، ایک طویل آیت ہے، پارہ ہے 22، 22واں پارہ ہے سورہ احزاب، اور آیت نمبر ہے 35۔ پہلے تلاوت ہوگی، پھر ترجمہ ہوگا، پھر بات کو مزید آگے لیے چلتے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ناظرین، قرآن پاک کی شاندار آیت کی تلاوت سنیے، اب ذرا اس کا ترجمہ سنیے۔ کیا خوبصورت انداز میں قرآن کا اسلوب ہے، کتنی کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں، اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، اور روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ عز و جل نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت ایک لسٹ ہے۔ اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا بھی انہی میں شمار ہوتا ہو۔ یہ بہت پیاری خوبیاں ہیں ناظرین، دیکھیے ہمارے اندر ہیں کہ نہیں، کیا ہم ان تمام کاموں میں کچھ کام بھی کرنے والے ہیں کہ نہیں، کہ خدا نہ خواستہ نافرمانی کرنے والے، ظلم کرنے والے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے، کسی کا مال دبانے والے، کسی کی زمین پر قبضہ کرنے والے، اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے، وعدہ کر کے وعدہ توڑ دینے والے، قرض لے کر واپس نہ لوٹانے والوں میں تو کہیں ہمارا نام نہیں۔ یعنی ایک تو یہ لسٹ ہے نا جو نافرمانوں کی میں نے بیان کی، اور ایک قرآن نے لسٹ بیان کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ مدنی مدینے والے GTA کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر۔ ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں۔ آج ہی 4167869809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں۔ آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا، جڑیے ہم سے۔ آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر۔ انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب۔ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز، صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔
Introducing Awaaz Entertainment, the powerhouse of Urdu Hindi TV in Canada with 7.2 million monthly viewers. Canada का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल। हम नाजरीन के स्क्रीन के साथ साथ उनके दिलों पर भी राज करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारी मजबूत पकड़ है, जहां हमारी रीच मिलियंस तक है। Get ready for an entertainment experience with Awaaz Entertainment. Live talk shows, dignitaries के साथ मालूमाती इंटरव्यूज, मजेदार कॉमेडी शो, बिजनेस प्रमोशन प्रोग्राम्स, दिलकश ड्रामा सीरीज, म्यूजिक शोज, न्यूज कवरेज, कामयाब ग्रैंड इवेंट्स, शानदार मूवीज, मजेदार स्किट्स। प्राइम टाइम शो तकरार लाइव विद समीना जबीन इज नॉर्थ अमेरिका's longest running पाकिस्तानी पॉलिटिकल शो, जिसमें आपकी लाइव कॉल्स शामिल होती हैं ताकि आपकी आवाज लाखों तक पहुंचे। आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaaz Entertainment Foundation. Donate now. मदनी मदीने वाले। اور یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز، یہی اللہ والوں کا انداز۔ تو اسی آیت میں عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیوں کا ذکر ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ ایمان افروز واقعات۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تواضع، تواضع بھی عاجزی کو ہی کہتے ہیں، سارے عالم سے نرالی تھی۔ نبی پاک کی وجہ سے سچی بات یہ ہے تمامی عادتیں سب سے نرالی ہے۔ مجھے مولانا حسن رضا خان صاحب کا وہ خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو شاہانہ زندگی بسر فرمائیں، اور اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہیں تو ایک بندے کی زندگی گزاریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بندہ بن کر زندگی گزارنے کو پسند فرمایا۔ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تواضع اور انکساری دیکھ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی اس تواضع کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ جلیل القدر مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ بزرگ اور بلند مرتبہ ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور سے اٹھائے جائیں گے، اور میدان محشر میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، ایک طرف مرتبہ کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے، مقام کیا ہے۔ آج دنیا میں کسی کو تھوڑی دولت مل جائے، شہرت مل جائے، حسن مل جائے، کوئی مقام مل جائے تو پیر زمین پہ نہیں رہتے۔ اور نبی کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ جی ہاں، ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن، ساری کائنات ہی ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ رب کے حبیب ہیں، آپ نے سنا کہ سب سے بلند و بالا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اتنی بڑی ہستی ہیں اور عاجزی اور انکساری کے پیکر ہیں۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عاجزی والی عادت، سبحان اللہ، اگر غور کریں، پیارے آقا وہ شاہانہ زندگی پسند فرما لیتے اور اپنی زندگی شاہانہ انداز سے گزارتے،
تو بہت سارے غریب امتی تو یہی سوچتے رہ جاتے کہ اتنی مہنگی مہنگی چیزیں نبی پاک کی سنت ہے، ہم کہاں سے عمل کریں گے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عاجزی والی زندگی گزاری، وہ سادگی والی زندگی گزاری کہ آج ایک غریب مسلمان بھی بڑی آسانی سے ان سنتوں پر عمل کر سکتا ہے، اور امیر مسلمان بھی، امیر امتی بھی چاہے تو سادگی اختیار کر کے ان سنتوں پر عمل کر سکتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ سادگی بھی کسی ایک سلسلے میں ہم پورا ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے تواضع، عاجزی، انکساری۔ بڑا خوبصورت شعر ہے نا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ذرا حدیث سنیے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عصا مبارک سے ٹیک لگائے ہوئے اپنے مبارک کاشانے سے اپنے مبارک گھر سے باہر تشریف لائے، تو ہم سب صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک کی آمد تھی تو صحابہ ادب میں کھڑے ہو گئے، تو یہ دیکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انکسارن کیا فرمایا کہ تم لوگ اس طرح نہ کھڑے ہوا کرو کہ جس طرح عجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں تو ایک بندہ ہوں، بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے، اتنا بڑا مقام کہ پیارے آقا جب معراج کی رات جنت کی طرف جائیں تو جنت سجائی جائے، فرشتے استقبال کریں، مگر اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ میں تو بندہ ہوں، بندوں کی طرح رہتا ہوں۔ یہ تعلیمات ہے ناظرین، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، مگر کیا ہم اپنی زندگی میں کہیں انداز اپنے اندر پاتے ہیں؟ یہ غور کرتے جائیے گا کہ کیا اس سنت کا میری ذات میں کوئی تعلق ہے بھی کہ نہیں، یا بالکل اس کے اگینسٹ، اس کے بالکل اپوزٹ میں اپنی لائف گزار رہا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی اپنے پیچھے سواری پر اپنے کسی خادم کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے۔ جی ہاں، اپنی سواری پر اپنے پیچھے اپنے کسی خادم کو بٹھا لیا کرتے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جنگ قریظہ کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے جو جانور کی لگام تھی وہ چھال کی رسی سے بنی ہوئی تھی۔ بڑی سادگی، بڑی عاجزی، بڑی نارمل لائف ناظرین۔ آگے چلیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کی دعوت بھی قبول فرماتے تھے۔ جو کی روٹی اور پرانی چربی کھانے کی دعوت دی جاتی تھی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ دعوت بھی قبول فرما لیتے تھے۔ مسکینوں کی بیمار پرسی فرماتے تھے، فقراء کے ساتھ ہم نشینی کرتے تھے، اپنے صحابہ کرام کے درمیان مل جل کر نشست فرماتے تھے۔ بتائیے نا، اپنے ملازمین، اپنے غلام، اپنے صحابہ کے ساتھ بالکل نارمل لائف گزارنا، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ کیا ہم کبھی اپنے ملازمین کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ کیا غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کھانا کھایا؟ کبھی ان کو یہ محسوس نہ ہونے دیا ہو کہ میں بھی تمہاری طرح ہوں؟ سوچئے نا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام عزت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، انہیں گویا بنا فرماتے تھے، اور آج ہمارے لیے کوئی کھڑا نہ ہو ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں آیا اور عزت پہ کھڑے نہیں ہوئے۔ بلکہ کچھ لوگ تو اتنے سخت دل ہیں، میں کیا کہوں، کہ ان کے سامنے ملازم ان کا بیٹھ نہیں سکتا۔ کھڑے رہو، سامنے کھڑے رہو، بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی، نگاہیں نہیں ملا سکتا کوئی۔ بتائیے نا، میرے آقا کا تو یہ انداز نہیں تھا۔ ہمیں کوئی امیر دعوت دے تو فوراً پہنچ جائیں، اور کوئی غریب بیچارہ اپنے گھر بلائے تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ پھر بندہ کہتا ہے یار بہت بیزی ہوں آج کل، آپ کو پتہ ہی ہے آج کل بڑا ذرا مصروف ٹائم چل رہا ہے۔ یہ بات تو کبھی کسی سرمایہ دار کو تو نہیں کہی ہم نے۔ اپنے دل سے پوچھیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا، جو ایسا کر رہے ہیں پلیز اپنے دل سے پوچھئے میں کیا کر رہا ہوں۔ کسی غریب آدمی کو، کسی جس کے کپڑے پرانے ہوں، میلا کچیلا ہو، جس کو بظاہر کوئی نہ پوچھتا ہوں، اپنے برابر میں کبھی بٹھاتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا کرتے، بتائیے نا۔ اچھا، غریب صحابی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے کہ حضور گھر پہ آئیے، پرانی چربی اور کھجور کی دعوت ہے، مینیو بھی بتا دیا۔ نبی پاک ان کے گھر بھی تشریف لے گئے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں ناظرین، زندگی میں کبھی یہ پریکٹس کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کسی بہت بڑے مالدار سرمایہ دار کی دعوت میں نہ جائیں نا، تو کوئی آپ کو شاید وہاں یاد نہیں کرے گا، کیونکہ پہلے ہی سینکڑوں ہزاروں لوگ پہنچے ہوئے ہیں، ایک پہلے ہی رونق لگی ہوئی ہے۔ مگر اگر کسی غریب، آپ کے اپنے ملازم، آپ کا غریب کوئی رشتہ دار ہو اور آپ کو بڑی محبت سے دعوت دے، آپ اس کے گھر چلے جائیں۔ بے شک کھانا ویسا نہیں ہوگا، یہ بتا دوں آپ کو، کھانا سادہ سا ہوگا، مگر اس میں پیار بہت ہوگا، اس میں ذائقہ بہت ہوگا، اس میں محبت بہت ہوگی، اس میں عزت بہت ہوگی۔ اور یقین کریں، کھاتے وقت منہ نہ چڑھائیے گا، بڑی رغبت کے ساتھ، بڑے مزے سے کھائیے گا انشاءاللہ۔
اگر پسند نہ آئے تو کچھ کہیے گا مت، لیکن یقین کرے وہ غریب مسلمان ساری زندگی یاد رکھے گا کہ آپ اس کے گھر آئے تھے. تو پھر وہاں کیوں نہ جائیں جو ساری زندگی یاد رکھے، جو بعد میں دعائیں بھی دے. پلیز نبی پاک کی سنت ہے حاضی. مدنی مدینے والے. آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر. انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب. دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. Introducing Awaz Entertainment, the powerhouse of Urdu Hindi TV in Canada with 7.2 million monthly viewers. Canada کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل. ہم ناظرین کے اسکرینز کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں پر بھی راج کرتے ہیں. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بھی ہماری مضبوط پکڑ ہے جہاں ہماری ریچ ملینز تک ہے. Get ready for an entertainment experience with Awaz Entertainment. Live talk shows, dignitaries کے ساتھ معلوماتی انٹرویوز، مزیدار کامیڈی شو، بزنس پروموشن پروگرامز، دلکش ڈرامہ سیریز، میوزک شوز، نیوز کوریج، کامیاب گرینڈ ایونٹس، شاندار موویز، مزیدار اسکٹس. پرائم ٹائم شو تکرار لائیو ود سمینا جبین از نارتھ امریکاز لانگسٹ رننگ پاکستانی پولیٹیکل شو، جس میں آپ کی لائیو کالز شامل ہوتی ہیں تاکہ آپ کی آواز لاکھوں تک پہنچے. آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا. جڑیے ہم سے. Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں. کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے. آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. مدنی مدینے والے. تکبر نہیں کرنا. اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں ہم کہ جناب میں یہ ساری دولت، یہ شہرت، یہ نام، یہ میرا ہے. میرا کچھ نہیں ہے. یہ جو دیا ہے رب نے دیا ہے. یہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جب چاہے وہ عزت دے اور جب چاہے ذلیل فرما دے. اس کا حکم ہوگا وہ ذلیل ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. تکبر کرنے والے رب کو سخت ناپسند ہیں. ناظرین، شیطان کے بارے میں تو سنا ہوگا نا آپ نے. کتنا بڑا عالم تھا، کتنا علم تھا، عبادت کے بھی ڈھیر لگے ہوئے تھے نا. بتایا جاتا ہے زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدے کیے ہوئے تھے. جنت کا خزانچی تھا. کیا کیا تھا اس نے؟ عاجزی کا اپوزٹ جو ہے وہ تکبر ہے، پراؤڈ. شیطان نے ایک ہی بار تو تکبر کیا کہ جب اس سے کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے نا.
اکیلا شیطان تھا جو سجدے میں نہیں گیا، اور جواب میں کیا کہا اس نے کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو تو مٹی سے بنایا ہے، میں بہتر ہوں۔ اسی کا نام تو تکبر ہے ناظرین۔ ہوا کیا؟ راندہ درگاہ کر دیا گیا، بارگاہ سے نکال دیا گیا، لعنتی قرار دے دیا گیا، جہنمی قرار دے دیا گیا ایک تکبر کی وجہ سے۔ اور آج ایسا لگتا ہے کہ ہم صبح و شام ہم میں سے بہت بڑی تعداد تکبر کرتی ہے۔ زبان سے شاید ہم نہیں کہتے میں اس سے بہتر ہوں، مگر اسٹائل سے، انداز سے، ایٹیٹیوڈ سے ہم احساس یہ دلا رہے ہوتے کہ اس کو تو کچھ نہیں آتا، میں ہی سب کچھ ہوں۔ یہ غریب ہے، میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، یہ میرے ساتھ نہیں اٹھ بیٹھ سکتا، میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ غور کیجیے، غور کیجیے، عاجزی سنت ہے، تکبر حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بعض اوقات ہم بظاہر سنتوں کے پیکر ہوتے ہیں، ہم اس پروگرام میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینے آئے ہیں کہ یہ سنت ہے کہ نہیں آپ کے پاس۔ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے امیر اہل سنت کا، بلکہ امیر اہل سنت کے کلام کے بہت پیارے شعر ہیں کہ تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے۔ میرے آقا تو وہ ہیں۔ اور آج اگر ٹھیک ہے دنیا کی آسائشیں مل گئی ہیں، لگژریز مل گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ ہمارا انداز ہی بدل جائے، وہ کہتے ہیں ٹور ہی چینج ہو جائے۔ نہیں ناظرین، آپ اپنے آپ کو جھکا کر رکھیے، عاجزی کا پیکر رکھیے۔ اچھا یہ بھی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار ذرا اس طرح سب میں گھل مل جائیں گے نا، اس طرح سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں گے تو عزت کم ہو جائے گی۔ یہ بھی شیطان کا وار ہے۔ ایسے لوگوں کی عزت بڑھتی ہی ہے، الحمدللہ دنیا میں بھی عزت بڑھتی ہے اور آخرت میں بھی بڑھے گی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ آج بھی آپ بہت سارے ایسے بزرگوں کو جانتے ہوں گے جو بہت سادہ ہیں، ہمبل ہیں، لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں جلتے ہیں، عاجزی کے پیکر ہیں، سادہ سی گفتگو کرتے ہیں۔ خود امیر اہل سنت کو دیکھ لیجئے نا، کیا ان کی عزت کم ہو جاتی ہے ان طریقوں سے، ان باتوں سے؟ نہیں جناب، لوگوں کے دلوں میں عزت بڑھتی ہی ہے۔ بس یہ ہمارا اپنا یوں سمجھیے کہ دل میں فطور ہے کہ میں اتنا نیچے ہو جاؤں گا، سب سے گلوں گا ملوں گا، سب کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ارے لوگوں نے جو کہنا ہے کہنے دو، رسول اللہ راضی ہونے چاہیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ عاجزی کرنے والے ان کو بھی بڑے پسند ہیں، کیونکہ نبی پاک کی یہ سنت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ فتح مکہ کا وقت تھا، نبی پاک علیہ السلام جب مکہ کانکر کرنے کے لیے، فتح کرنے کے لیے مکے میں انٹر ہو رہے ہیں نا، ہزاروں کا لشکر ہے پیچھے، ایک سپہ سالار ہوتا ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے، اس کا ایک انداز ہوتا ہے، مگر سرور کائنات علیہ السلام جب فتح مکہ کے وقت مکے میں انٹر ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، تو انکساری اور تواضع کی ایسی تجلی نمودار ہوتی ہے، ایسا انداز نبی پاک اختیار کرتے ہیں کہ اونٹنی کی پیٹھ پر میرے آقا اتنا جھکے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا سر مبارک جو ہے وہ جو اونٹ کے اوپر جو کجاوا لگایا جاتا ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور اس طرح پیارے آقا مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ عاجزی ہے، انکساری ہے، فخر، تکبر قریب سے بھی نہیں گزرا۔ بتائیے نا کیا ہمارے اندر یہ سنت موجود ہے؟ اچھا بعض اوقات تکبر جو ہے نا ناظرین، وہ کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ جب بھی اس طرح کی پراؤڈ کی، تکبر کی بات ہوتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو پیسے والے کرتے ہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، میں تو نہیں کرتا تکبر۔ یہ بھی غلطی ہے، صرف پیسے والا تکبر نہیں کرتا۔ علماء نے 8 اسباب لکھے ہیں، 8 ریزنز لکھے ہیں، اور اس میں پہلا ریزن یہ کہ علم بھی تکبر لاتا ہے، چاہے وہ دنیاوی علم حاصل کر لے یا دینی علم حاصل کر لے۔ دینی علم حاصل کر لے تو سارے لوگ جاہل نظر آنے لگ جاتے ہیں کہ ان کو تو آتا جاتا ہی کچھ نہیں ہے۔ دنیاوی علم حاصل کر لے تو بندہ کہتا ہے میں نے اتنی ڈگریاں لے لی، انہوں نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے۔ علم کی وجہ سے اپنے آپ کو بندہ کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ علم ضرور ہونا چاہیے، جائز علوم ضرور سیکھنے چاہیے، مگر سامنے والے کو حقیر تو نہ جانے نا۔ کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہو۔ شیطان بھی تو بہت بڑا عالم تھا، کیا حال ہوا اس کا۔ بڑے بڑے ایسے لوگ تھے جن کے پاس علم کے سمندر تھے وہ، مگر اللہ ناراض ہوا تو سب کچھ چلا گیا نا۔ پھر دوسرا سبب علماء نے لکھا عبادت۔ جی ہاں، عبادت بھی تکبر لاتی ہے۔ بندہ نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، تہجد پڑھنے والا، پھر کہتے ہیں سارے ہی لوگ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، یہ تو 1 وقت نہیں پڑھتے۔ عبادت اس لیے نہیں کرنی ہے کہ لوگوں کو کمتر سمجھے،
ایک بزرگ کا بڑا پیارا واقعہ ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے راستے میں سفر کے دوران، اور انہوں نے ایک گیسٹ ہاؤس میں آرام کیا. جب اس گیسٹ ہاؤس میں آرام کرنے لگے تو تہجد کا وقت ہوا. باپ بیٹا دونوں جاگے تو بیٹے نے ابا سے کہا کہ ابا جان یہ سارے لوگ سوئے میں، کوئی بھی تہجد کے لیے نہیں اٹھا. تو والد صاحب نے بڑے کمال کا جواب دیا. فرمایا بیٹا تو بھی سویا رہتا نا تو اچھا ہی تھا. سمجھ آئی آپ کو ناظرین کہ تہجد کے لیے اٹھ کر باقی لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے تو بہتر تھا تو بھی سویا رہتا. اب یہ بات ہم سب نے سمجھنی ہے کہ بعض اوقات ہم اچھا قربانی کا جانور کر لیں اور کسی بیچارے کے گھر پہ چھوٹا سا جانور بندہ ہو یا کوئی قربانی ہی نہ کرے، ہمیں لگتا ہے یار دیکھو اس کا دل ہی نہیں چلتا، میں کتنی بڑی قربانی کرتا ہوں. ہم حج اور عمرے کریں اور کوئی پیسہ ہونے کے باوجود بھی نفلی حج اور عمرہ نہ کرے، کیونکہ نفلی حج اور عمرہ ضروری تو نہیں لیکن انسان اس کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے. کوئی روزے رکھے نفلی اور کسی کو دیکھے کہ یار یہ نفلی روزے کیوں نہیں رکھتا. نفلی روزے رکھنا ضروری تو نہیں تھا، بلکہ اگر کوئی فرض روزے بھی نہ رکھے تو وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. میں کون ہوتا ہوں کسی کو حقیر سمجھنے والا؟ میرے پاس کون سا پیرامیٹر ہے کہ میں طے کروں گا کہ میں افضل ہوں اور وہ جناب اللہ کی بارگاہ سے دور ہے؟ نہیں جناب، اللہ تبارک و تعالیٰ نقطہ نواز ہے، نہ جانے کس بنا پر کس کی بخشش فرما دے، کس کو کون سا مرتبہ عطا فرما دے. بندے کو تو خود ڈرنا چاہیے کہ میں ہی سب سے کمزور، میں ہی سب سے بڑا گناہ گار ہوں. اور یہی ہمارے بزرگوں کا انداز رہا، چاہے وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا انداز ہو، چاہے وہ انبیاء اکرام کا انداز ہو، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بھی یہی ہے کہ وہ کس طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہا کرتے. تو بات ہو رہی تھی تکبر کن وجوہات کی بنا پر آتا ہے. اسی طرح چلیں، حسن تکبر لاتا ہے. کسی کو اچھا چہرہ مل جائے، اس کو سانولے رنگ والے ہیں، اس کو کمزور جس کو آپ کہیں جسامت والے بڑے حقیر سے لگ رہے ہوتے ہیں. طاقت ہے، شہرت ہے، مال ہے، حسن ہے، علم ہے، عبادت ہے، سب اللہ نے دیا ہے. کبھی اس پر پراؤڈ نہ کریں، تکبر نہ کریں، عاجزی کے پیکر رہیں. اللہ کو جھکنے والا بہت پسند ہے. ہماری میمنی زبان کا ایک بڑا پیارا مقولہ ہے، ایک فریز ہے کہ جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کو پسند آتا ہے. اور یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو آج سے اس پہلے پروگرام میں ایک اپنے اندر امپلیمنٹیشن لے کے جائیں، اپنی ذات میں ایک یوں سمجھے بات کو ایڈ کرنا ہے ہم نے کہ آج سے میں سب سے پیار سے بات کروں گا. اور بالخصوص اسپیشلی مسجد کے خادم نظر آ جائے نا. نارملی مسجد میں امام صاحب سے لوگ ملتے ہیں، خادم سے نہیں ملتے، وہ بیچارہ صفائی کر رہا ہوتا ہے. جائیں خادم سے ہاتھ ملائیں، کبھی دل آئے تو سینے سے لگا لیں، موقع ملے نا اس کو سینے سے لگائیں. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ یقین کریں آپ کو اس کی آنکھوں میں بعض اوقات نمی نظر آئے گی کہ شاید کئی ماہ بعد اس کو کسی نے سینے سے لگایا ہوگا، شاید بہت دنوں بعد کسی نے اس کی طبیعت پوچھی ہوگی. اگر آپ کا دفتر ہے اور دفتر کے دروازے پر گیٹ کھولنے والا کوئی ہے نا، رک جائیں، وہ روز گیٹ کھولتا ہے آپ کے لیے، آپ پہلے رکیں، اس سے ہاتھ ملائیں، طبیعت پوچھیں، خیریت پوچھیں. یقین کریں اس کی چہرے کی خوشی آپ دیکھیں گے. آپ کے ہو سکتا ہے باورچی ہوں گے، ڈرائیور ہوں گے، صفائی کرنے والے آفس میں، گھر میں ایسے اسلامی بہنیں سن رہی ہیں تو گھر میں کام کرنے والیاں آتی ہیں، ان سے ان کی طبیعت بھی کبھی کبھی پوچھ لیا کریں، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیا کریں، کوئی حرج نہیں ہے، انہوں نے کھانا بنایا آپ کے لیے. تو کبھی اس طرح کا انداز بھی اپنائیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے جو تکبر کا غبار ہوتا ہے نا وہ اترنا شروع ہو جاتا ہے. کلف اتارنا بھی تو ضروری ہے نا. شروع میں مشکل لگے گا، لیکن جب آپ ان کے چہروں پر خوشی دیکھیں گے، ان کے دل کی رمق دیکھیں گے، آنکھوں میں چمک دیکھیں گے، آپ کو بھی مزہ آنے لگ جائے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اللہ کرے میں بھی عاجزی کا پیکر بن جاؤں، آپ بھی بن جائیں انشاءاللہ. اگلے پروگرام میں ایک اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت لے کر حاضر ہوں گے، لیکن آج نیت ضرور کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نبی پاک کی سنت عاجزی کو اب اپنانا شروع کریں گے اور تکبر سے اور اکڑ سے، گھمنڈ سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری سنتوں پہ چل کر میری